یہ کالی لڑکی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، بوجھ ہے بوجھ۔ اماں کے رشتہ دار روز تانے دیتے۔ ایک دن بہن کی شادی پہ پردیسی لڑکے نے مجھے پسند کر لیا، سب خوش ہو گئے اور شادی کے فوراً بعد مجھے پردیس ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا اور بولا تمہارا علاج کراؤں گا۔ پر مجھے عجیب لگتا کیونکہ وہ 3-4 مردانہ ڈاکٹر مجھے چیک کرنے کے بعد شوہر کو پیسے دیتے، لیکن ایک دن نرس نے سرگوشی کی بی بی یہ سب پہلے سے طے تھا، تیرے اپنے ہی گھر والوں نے تجھ پہ یہ ظلم کیا ہے۔ توبہ توبہ، یہ کہتے ہی اس نے مجھے موبائل میں میری ہی ایسی ویڈیو دکھائی کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے تو دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو آخرکار میری زندگی کا وہ موڑ آیا جہاں مجھے بھی سکون ملے گا۔ میرا شوہر بہت خوش اخلاق تھا، وہ ہر وقت مجھے یقین دلاتا کہ دبئی میں تمہیں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے سارے خواب پورے ہوں گے، اور میں نے بھی اس پہ اعتبار کر لیا۔ جب میں اپنوں سے دور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے دبئی پہنچی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں تو ہر جانب ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر جب چند دن گزرے تو میرے شوہر نے ایک دن بڑے پیار سے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری تھکن، تمہاری کمزوری سب دور ہو جائے، اس لیے میں تمہیں بہترین ڈاکٹر کو دکھاؤں گا جو تمہارا اچھے سے علاج کریں گے تاکہ تم جلدی صحت مند اور تر و تازہ لگو۔ مگر میں نے حیرت سے اسے کہا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں، بلکہ محنت کی وجہ سے چہرہ مرجھا گیا ہے، مگر یہ سب وقت کے ساتھ خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ وہ ہنس کے مجھ سے کہنے لگا یہ سب کچھ پردیس میں ممکن ہے، یہاں علاج سب کچھ بدل دیتا ہے، تو بس مجھ پر بھروسہ کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بیوی دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگے۔ میں نے شرما کے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ کچھ دن بعد وہ مجھے ایک بڑے کلینک میں لے آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ جب ڈاکٹر کمرے میں آیا تو وہ ایک مرد تھا۔ اس نے مجھ پر بڑی عجیب نظریں ڈالی، پھر میرے شوہر کو کچھ کہا اور اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے میرا چہرہ، ہاتھ اور بالکل قریب کر کے میری آنکھوں کا جائزہ لیا۔ اس کے ہاتھ بار بار جلتے پھسلتے اور میں سکڑ جاتی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا مگر میری جان نکل گئی۔ میرا نام ندا ہے اور میرا تعلق لاہور کے پرانے شہر سے ہے، جہاں میں اپنی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ ایک چھوٹے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا کا کوئی مناسب روزگار تو تھا نہیں، لیکن وہ محنت مزدوری والے سبھی کام کر لیا کرتے۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ مل کے دہاڑی پہ کوئی کام کر لیتے تو کبھی کسی کے گھر کی مشینری کی چیزیں ٹھیک کر دیا کرتے، کیونکہ ابا کو بجلی سے چلنے والی ہر طرح کی مشینوں کے بارے میں علم تھا۔ آدھے مہینے کے جتنے پیسے کماتے تھے ان سے ہمارا سارا مہینے کا گزارا مشکل سے ہو پاتا۔ اماں اور ابا دونوں تو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اماں ہمیں پڑھانا ضرور چاہتی تھی۔ گھر کا گزارا تو پورا ہو نہ پاتا، اس وجہ سے اماں کا ہمیں پڑھانے لکھانے کا خواب ہی رہ گیا۔ جب اماں کو ایک کے بعد ایک کر کے 4 بیٹیاں ہو گئی تو محلے کے ساتھ ساتھ خاندان بھر کے لوگ بھی اماں کو باتیں کرنے لگے۔ اماں نے تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ابا کے دل میں وہ سب باتیں بیٹھ سی گئیں۔ ویسے تو ابا ظاہر نہ کرتے کہ ان کو بیٹے کی خواہش تھی، مگر پھر وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات کا غصہ اماں پہ نکالنے لگے، اور اماں بیچاری چپ چاپ یہ اذیت برداشت کرتی رہتی۔ میرے گھر کو جانے والی سبھی گلیاں تنگ ضرور تھی، لیکن پھر بھی میرے خواب بہت بڑے تھے اور میں انہی خوابوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کرنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے اماں کی تھکی ہوئی آنکھیں اور ابا کی بجھی ہوئی ہمت دیکھ کے رونا آتا، مگر میں نے پھر بھی خود کو سنبھال کے رکھا اور اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر پینا سیکھ لیا۔ میں 4 بہنوں میں سب سے زیادہ حساس تھی، اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنا شروع کر دی کہ اماں ابا کا موڈ اچھا دیکھ سکوں تاکہ وہ دونوں آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ میں اماں کے ساتھ صبح اٹھ کے سب کے لیے ناشتہ بنا دیتی۔ جو 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں ان کو تو جیسے گھر کے کسی کام میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ ابا روز صبح کام کے لیے نکلتے اور شام کو تھکیارے لوٹتے۔ وہ جتنے تھکے ہوتے اتنے ہی چڑچڑے بھی ہو جاتے، مگر جلد ہی میں نے سیکھ لیا کہ کس وقت ابا سے کون سی بات کرنی تھی اور کس بات سے بچنا تھا۔ اماں تو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بہا کے دل ہلکا کر لیتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کی دیواروں پہ جیسے اینٹیں چن دی تھی۔ اس دوران ہمارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، مگر ایک دن ہماری خراب قسمت مزید خراب ہو گئی، جب ایک دن ابا کا پیر مزدوری کے دوران فرش پہ پھسل گیا اور ابا کی ٹانگ میں شدید چوٹ آ گئی۔ ابا کے پاؤں کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ابا کم از کم 6 مہینے اپنے پیروں پہ اپنے وزن کے ساتھ کھڑے ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ خبر تو اماں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، مگر میں نے اماں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ ابا کے بستر پر پڑ جانے کے بعد جیسے ہماری دنیا ہی بدل گئی۔
پہلے جو تھوڑا بہت گزارا ہو رہا تھا وہ بھی رک گیا، کیونکہ اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ روز روز گھر کا چولہا جل سکتا، اور ویسے بھی جو کچھ ابا کے پرانے کام سے بچا ہوا تھا وہ اماں نے 2-4 دن چلایا تو تھا، مگر پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اماں کے چہرے پہ پریشانی کی لکیریں گہری ہونے لگی۔ مجھے ان کے جریوں بھرے ماتھے پہ وہ بوجھ صاف دکھائی دیتا جو وہ ہم سب بہنوں کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اس لمحے میں نے طے کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ بہت دن سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھی جب میں نے سوچ لیا کہ میں آگے پڑھنے کی بجائے اپنے گھر والوں کا سہارا بنوں گی۔ تب ایک دن میں اماں کے ساتھ محلے کی ایک عورت کے گھر گئی جو کپڑوں کی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ مجھے بھی کچھ کام دے سکتی ہے۔ میری بات سن کے پہلے تو وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو کہ یہ 12-13 سال کی لڑکی کیا ہی کر پائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ یہ کام آسان نہیں ہوتا، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور پھر اتنی محنت کے باوجود پیسے بھی زیادہ نہیں ملتے۔ مگر میں نے اس کی بات کاٹ کے صاف صاف کہہ دیا کہ خالہ جی مجھے سب منظور ہے، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، بس آپ مجھے کچھ کپڑے دے دیا کریں اور ان کے بدلے ملنے والا معاوضہ بھی میں راتوں کو جا کے کام کر لوں گی، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ تب اس نے ہلکا سا مسکرا کے اسی دن مجھے 5 جوڑے دے دی اور کہنے لگی کہ پہلے یہ لے جاؤ اور دیکھ، اگر اچھا کیا تو میں اور بھی دوں گی۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا دن تھا جب میں نے خود کمانے کی ٹھان لی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کام کیسے کرتی ہے، کیونکہ وہ سب بہت محنت والا کام تھا، مگر ہمت کر کے میں نے 2 دن 2 رات کے اندر وہ جوڑے مکمل کر لیے۔ سوئی نے کئی بار میری انگلی چھید دی، میری آنکھیں لال ہو گئی، میرے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اماں بھی مجھے منع کرتی رہی، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ جب میں نے وہ جوڑے خالہ کو واپس دیے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ انہوں نے غور سے کام دیکھا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ حیران رہ گئی، اور پھر خود ہی میری تعریف کرنے لگی کہ واہ تو نے تو کمال کر دیا، اور انہوں نے میری پہلی محنت کا معاوضہ میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے ہاتھ میں وہ روپے دیکھے تو مجھے لگا جیسے مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر آئی اور اماں کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھتی ہے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کے کہا ندا تو میری بیٹی نہیں میرا سہارا ہے۔ میری بڑی بہنیں البتہ سب بے حد سادہ اور دلچسپی سے خالی تھی، وہ بس خواب دیکھتی رہتی کہ کوئی دن آئے گا جب ہماری قسمت بدل جائے گی، مگر میں جانتی تھی کہ قسمت خود نہیں بدلتی، اسے بدلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی بہن تو بھی کھیلنے کے دنوں میں تھی، وہ کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کام دیکھتی اور سوال پوچھتی، مگر زیادہ تر کھیل میں ہی مگن رہتی۔ ابو بستر پہ لیٹے رہتے اور اکثر خاموش رہتے، کبھی کبھی اچانک غصے میں آ جاتے اور اماں پہ چیخنے لگتے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ ان کا اپنا دکھ ہے جو غصے کی شکل میں باہر آتا تھا۔ ابو کے لیے سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ وہ کسی کے سامنے مردانگی سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتی، ان کے پاؤں دباتی اور ان کو حوصلہ دیتی کہ ابو فکر نہ کرے، میں سب سنبھال لوں گی، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے الفاظ سن کے ابا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی، مگر وہ محتاجی کی زندگی سے بھی مایوس تھے۔ دن گزرتے گئے، میں نے کڑھائی کے ساتھ ساتھ سلائی بھی سیکھنا شروع کر دی۔ اب میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر لوں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے گھر لا سکوں۔ اس کام کے پیسے اتنے تو نہ ملتے جتنی محنت کرتی تھی، مگر گھر کے لیے وہ بھی غنیمت ہے۔ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا، لیکن دل میں یہ وعدہ کر لیا کہ کبھی نہ کبھی دوبارہ پڑھائی شروع کروں گی۔ اماں مجھے بار بار سمجھاتی کہ ندا بیٹی تو ابھی چھوٹی ہے، اتنی محنت نہ کر، میں خود ہی کوئی بندوبست کر لوں گی، اگر مجھے کسی کے گھر جھاڑو پونچھا بھی کرنا پڑا تو میں کر لوں گی۔ مگر میں ان کو فوراً ٹوک دیتی کہ اماں میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میری ماں دوسرے لوگوں کے گھروں کا کوڑا اٹھائے، اور اگر ضرورت پڑنے پہ میں مدد نہ کروں تو پھر کون کرے گا۔ ہم پہ جو مشکل وقت آیا تھا وہ آخر 6 مہینے بعد بدلنے لگا، کیونکہ ابا کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور جلد ہی انہیں ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ وہ نوکری معمولی تھی، مگر اس وقت ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ دونوں بڑی بہنوں کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ دونوں کو ایک ساتھ ہی گھر سے رخصت کر دیں، اس لیے میں نے دونوں بہنوں کے لیے ضروریات کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور میں نے ان کے لیے کپڑے بنانا شروع کر دیے۔ اس طرح سے میرے کام میں بھی بہتری آنے لگی اور میری بہنوں کا بھی بھلا ہونے لگا۔ اللہ کا شکر کہ ان دونوں کے رشتے بھی وقت پر اور اچھے مل گئے۔ میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کے دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے انتظامات کیے۔ گھر میں جو تھوڑے بہت پیسے جمع تھے وہ سب جہیز بنانے اور شادی کے انتظامات میں خرچ ہو گئے۔ میں نے دن رات کڑھائی کر کے کچھ کپڑوں پہ ہاتھ کی کاریگری کی تاکہ جہیز میں عزت کا کوئی سامان ہو۔ اماں نے بھی میری مدد کر کے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ کمائی ان دنوں زیادہ ہو جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے وسائل بہت محدود تھے۔ شادی کے دن گھر میں رونق تو بہت تھی، مگر اماں کے چہرے کی تھکن اور ابا کی آنکھوں کی نمی کوئی نہ دیکھ سکا۔
وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ہمت سے کیا تھا، مگر ان کے بس میں اب کچھ نہیں رہا تھا۔ بڑی بہنوں کی رخصتی کے بعد گھر کی خاموشی مزید بڑھ گئی۔ اب گھر میں صرف میں، چھوٹی بہن اور ابا رہ گئے تھے۔ شادی کے بعد قرض بھی باقی رہ گیا جو کچھ رشتہ داروں سے لیا تھا، کیونکہ جہیز کے لیے کچھ برتن اور سامان ادھار پہ لینا پڑا تھا، تو قرض دار ہر دوسرے دن دروازے پہ آ کے تقاضا کرنے لگے۔ ابا کے رشتہ دار بھی ہم جیسے عام گھروں کے لوگ تھے، اس لیے شادی کے لیے جو قرض ملا وہ سارا اماں کے رشتہ داروں کی طرف کا ہی تھا۔ چھوٹی بہن اب بھی کھیلنے کے دنوں میں تھی، وقت سے گڑیوں کے ساتھ کھیلتی اور کبھی کبھی ضد کرتی کہ وہ بھی میرے ساتھ کام کرے گی، مگر مجھ سے پیار سے سمجھاتی کہ نہیں ریشما، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں پڑھنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی ذمہ داریوں میں پڑ جاؤ، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میری طرح تم بھی اپنے بچپن کی ہنسی کھو بیٹھو۔ وہ جب معصومیت سے مجھ سے پوچھتی کہ آپی آپ کھیلتے کیوں نہیں، تو میں مسکرا دیتی۔ آخر میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میرے دل کے اندر ایک خلش تھی کہ کاش ریشما کو وہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑے جو میں دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم وہ پڑھ لکھ کر اپنے خواب پورے کرے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی عجیب تھے، کچھ لوگ ہماری حالت پہ ترس کھا کے ہمدردی تو کرتے، مگر ساتھ ہی کچھ لوگ طنز بھی کرتے کہ باپ کا بوجھ بیٹی کے کندھوں پہ ہے۔ یہ جملے میرے دل کو چھید دیتے، مگر میں چپ چاپ رہتی، کیونکہ جواب دینے سے پیٹ نہیں بھرتا، جواب تو محنت سے دینا ہوتا ہے۔ اماں کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کے ٹوٹنے لگتی۔ وہ کہتی، ندا اگر تیرا باپ صحت مند ہوتا تو ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کو بھی حوصلہ دیتی کہ سب اللہ کی مرضی ہے، اگر ہم ہمت کریں گے تو اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ مگر گاؤں میں ہر طرف طرح طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ ہم پہ ترس کھانے لگے تو کچھ کی زبان زہر بن گئی۔ وہ طنز کر کے کہتے کہ یہ مرد ہو کے بھی اپنی بیٹی کے پیسے کھاتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ یہ جملے ابا کے کانوں تک بھی پہنچتے۔ وہ جب بھی باہر نکلتے کوئی نہ کوئی بات ان کو چبھتی۔ وہ پہلے اپنی کمزوری کے ہاتھوں ٹوٹے ہوئے تھے، اب ان باتوں نے ان کی مردانگی پہ بھی ضرب لگا دی۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ خاموش بیٹھے، آنکھیں نیچے کیے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں قریب گئی، ان کے پاؤں دبانے لگی۔ انہوں نے میری جانب نہیں دیکھا، بس خود سے بڑبڑائے کہ لوگ کہتے ہیں میں بیٹی کی کمائی کھاتا ہوں۔ نہ یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ مجھے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ابو یہ لوگ نہ ہمارے دکھ دیکھتے ہیں نہ محنت، انہیں صرف زہر اگلنا آتا ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی سے کماتی ہوں، یہ میرا فرض ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ میری محنت دیکھ کے ابا کو غصہ آنا بھی کم ہو گیا، کیونکہ پہلے تو وہ لوگوں کی باتوں کا غصہ اماں پہ اتارتے تھے، مگر جب ان کو احساس ہوا کہ لوگوں کو باتوں کے سوا کچھ نہیں آتا اور لوگ تو کسی کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے، تب ابا کا دل بھی جیسے نرم پڑنے لگا۔ اماں لوگوں کی وہ سب طنز بھری باتیں سن کے اکثر چپ ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا کے دل پہ وہ باتیں چوٹ کرتی ہیں۔ ایک دن جب میں ایک گاہک سے کپڑا لینے گئی تو وہاں پہ دو عورتیں کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں قریب سے گزری وہ خاموش ہو گئی، مگر میں نے ان کی کچھ سرگوشیاں سن لی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو دن رات سلائی کر کے گھر چلا رہی ہے، تو دوسری نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں ہاں اس کے باپ کو تو شرم نہیں آتی، مرد ہو کے بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کے کہتی، وہ کمائی میں دوسروں پہ احسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہوں، مگر میں خاموش رہی، صرف اتنا سوچ کر کہ میرے آنسو اگر گر بھی گئے تو شاید سوئی دھاگے میں چھپ جائیں گے۔ ان دنوں ٹینشن کی وجہ سے ابا کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی، کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی سینے میں درد۔ اماں ان کو دوا لانے کے لیے بھی میرے کمائے ہوئے پیسوں کا حساب لگاتی رہتی۔ ایک دن ابا نے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ مجھے بھی جلد از جلد اپنے گھر کا کر دیں، حالانکہ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی، اور میں ان کی بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ابو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اگر میں چلی گئی اور پھر سے آپ بیمار ہو گئے تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ میری کمائی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ فکر نہ کرے، وقت بدل جائے گا، لوگ باتیں کر کر کے خود ہی تک جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ اس دن تو میری بات سن کے ابا خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں شکست اور دکھ کی آگ چل رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے اور زیادہ کام لینا ہوگا۔ میں دن رات سلائی مشین کے آگے بیٹھی ہوئی، سوئی سے ہاتھ زخمی ہوتے، کبھی دھاگا الجھ جاتا، کبھی کپڑے کی کٹائی غلط ہو جاتی تو میرا دل گھبرا اٹھتا، مگر میں پھر سے شروع کر دیتی۔ اب میری انگلیوں کے زخم اور چہرے کا رنگ بھی پکا ہو گیا تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنا خیال رکھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجھے طنزیہ کہتی کہ ایسی لڑکیاں گھر کا سہارا بن جاتی ہیں مگر اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں، کیونکہ ایسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت جلد اپنی منمانی پر اتر آتی ہیں۔
مگر میں وہ سب سن کے بس مسکرا دیتی، دل میں سوچتی کہ جنہیں میری محنت نظر نہیں آتی ان پر مجھے اپنا دماغ خرچ کرنے کی بھلا کیا ضرورت۔ مگر ابا کی ضد اب بڑھنے لگی تھی تو بار بار کہنے لگے کہ ندا، میں لوگوں کی باتیں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تو میرے گھر میں بیٹھی رہی تو لوگ کہتے رہیں گے کہ میں بیٹی کی کمائی کھاتا ہوں۔ میں ہر بار ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھاتی کہ ابا، لوگوں کی زبان کبھی نہیں رکتی، اگر میں چلی گئی تو یہ گھر کیسے چلے گا؟ آپ کی دوا، ریشما کی پڑھائی، اماں کے سارے کام سب رک جائیں گے۔ مگر میں جانتی تھی کہ ابا کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اگر وہ مجھے بہانے کے ٹھان چکے تھے تو کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ روز بروز اندر سے ٹوٹنے لگے تھے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر کروٹ پہ کروٹ بدل رہے تھے اور سو نہیں پا رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ ندا، میں اپنی بیٹیوں کے لیے زندگی بھر جیتا رہا، سوچا تھا کہ ان کے لیے سہارا بنوں گا، مگر آج دیکھ، میں خود تیری کمائی پر زندہ ہوں۔ مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ہمت دی کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ریشما اب کالج جانے لگی تھی، اس کے ہاتھ میں کتابیں دیکھ کے مجھے سکون ملتا۔ میں خود تو اپنی پڑھائی چھوڑ بیٹھی تھی مگر دل میں وعدہ کیا کہ ریشما کے خواب ضرور پورے کروں گی۔ اکثر وہ شام کو آ کے مجھے اپنے کالج کے قصے سناتی تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، ریشما پڑھ لے تاکہ کل کو تیری زندگی میری طرح دھاگے میں نہ الجھ جائے۔ ریشما ہنس کے جواب دیتی کہ میں تو اپنی پڑھائی ضرور پوری کروں گی، کیونکہ تمہارے جیسا ساری رات جا کے مشین کے آگے نہیں بیٹھا جائے گا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیتی مگر اندر ہی اندر دعا کرتی کہ اللہ اسے وہ مقام دے جو میں نہ پا سکی۔ میری عمر 22 سال ہو چکی تھی تو گاؤں کی عورتیں اماں سے طرح طرح کی باتیں کرنے لگی کہ ندا کو اب گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں، کل کو لوگ اور باتیں کریں گے۔ کوئی کہتا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب تو رشتہ کر دو، مگر اماں بس خاموش رہ جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا جانا ہے تو اس گھر کو اندھیرے میں دھکیل دے گا، مگر وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک دن اماں نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کہ ندا، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب تیرے رشتے کی بھی بات کرنی چاہیے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھانا چاہا کہ اماں، ابھی میری شادی کا وقت نہیں، اگر میں چلی گئی تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مگر اس دن کے بعد سے اماں نے جاننے والوں میں میرے رشتے کی بات کرنا شروع کر دی۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی، ان کے سینے میں درد زیادہ رہنے لگا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی۔ اکثر رات کو کھانسی کے دورے پڑتے اور میں ان کے پاس بیٹھی پانی دیتی۔ وہ میری جانب بہت غور سے دیکھ کے کہتے، تیرا رنگ روز بروز کالا ہوتا جا رہا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کیوں کرتی ہے؟ یہ سب چھوڑ دے، اللہ ہے نا، سب بہتر کرے گا۔ لیکن میں بھلا وہ سب کیسے چھوڑ دیتی؟ میں جانتی تھی کہ اگر میں رک جاتی تو گھر اندھیروں میں ڈوب جاتا۔ چند ہفتے بعد اماں نے اسی عورت کو گھر بلایا جس نے میری دونوں بہنوں کے رشتے کرائے تھے۔ وہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اماں سے کہنے لگی کہ لڑکی تو سلجھی ہوئی ہے مگر رنگ سانولا ہے اور چہرے پر تھکن جھلکتی ہے۔ خیر، میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ اس دن میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری محنت، میری قربانیاں کسی کو نظر نہیں آتی، بلکہ لوگ تو صرف رنگ اور صورت دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب چند دن بعد پہلا رشتہ آیا تو انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ جانے سے پہلے اس عورت نے اماں کو الگ لے جا کر کہا کہ بہن، لڑکی تو آپ کی محنتی ہے، لیکن ہمیں ایسی کالی لڑکی نہیں چاہیے۔ ہمارے بیٹے کی نوکری شہر میں ہے، اس کے ساتھ تو کوئی چمکدار اور اچھے رنگ روپ کی لڑکی ہی جائے گی۔ وہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں اندر گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اماں آئی تو مجھے گلے لگا کے تسلی دی، لیکن میں جان گئی تھی کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ تبھی تو میں بار بار اماں کو کہنے لگی کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مگر اماں نے اس روز مجھے سخت لہجے میں یہ کہہ کے خاموش کروا دیا کہ پہلے ہی میں نے تمہاری بات مان کے دیر کر دی اور تو نے اپنا رنگ روپ خراب کر لیا، مگر اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی رشتے آئے اور سب یہی کہہ کے لوٹ کے کہ لڑکی کا رنگ کالا ہے، آنکھیں اندر کو دنس گئی ہیں، یہ دن رات محنت کرتی ہے، شکل پر تھکن جھلکتی ہے، ہمارے بیٹے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ ہر بار میری آنکھوں میں آنسو آتے مگر میں اماں اور ابا کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ٹوٹ گئی تو وہ بھی بکھر جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا مگر ہر رشتہ میری صورت کو دیکھ کے انکار کر دیتا۔ سوچتی کہ آخر انسان کی پہچان اس کی نیکیوں اور کردار سے کیوں نہیں ہوتی، صرف رنگ اور صورت ہی کیوں سب کچھ ہے؟ میں جانتی تھی کہ میری جوانی کی چمک تھکن اور محنت کے بوجھ تلے دب گئی تھی، لیکن کیا یہی میری سب سے بڑی پہچان تھی؟ سب کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں دن رات سلائی کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کی دوا، اماں کی پریشانی اور
ریشما کی پڑھائی کے لیے میرا وجود ڈھال بن جائے، مگر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خلش ضرور رہ گئی تھی کہ شاید میرے نصیب کی کتاب میں محبت، سکون اور اپنا گھر لکھا ہی نہیں۔ جب میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہ ملا تو اماں نے ریشما کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور وہ بھی اب 22 سال کی ہونے والی تھی۔ اس لیے میری وجہ سے اماں اب اس کو تو گھر نہیں بٹھا سکتی تھی، میری وجہ سے وہ تو اپنی عمر نہیں گزار سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ہی اماں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ میری فکر چھوڑ کے ریشما کے بارے میں سوچے، اور اماں ابا بہت مشکل سے اس پر راضی ہوئے تھے۔ ریشما 22 سال کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ گاؤں کی عورتیں جو کبھی مجھے تانے دیا کرتی تھی، اب اماں سے کہنے لگی کہ چھوٹی کو بٹھا کے مت رکھو، بڑی کی وجہ سے اس کا وقت ضائع مت کرو۔ میرے دل میں تو یہ خوف بہت پہلے سے جاگ گیا تھا، تبھی تو میں نے اماں ابا کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ریشما کے لیے رشتہ ڈھونڈے، کہ کہیں میری چھوٹی بہن کا نصیب میری طرح نہ ہو جائے۔ تب اماں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس دن وہ بہت زیادہ دکھی تھی، جب مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو نے اپنی ہنسی، اپنی زندگی سب ہماری خاطر قربان کر دی۔ مگر میں تہہ دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ پھر چند ہفتوں بعد اماں ابا کو ریشما کے لیے ایک اچھا رشتہ مل ہی گیا۔ وہ لڑکا شہر میں سرکاری نوکری کرتا تھا اور اس کے گھر والے بھی شریف لوگ تھے۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ریشما کو دیکھ کے فوراً ہی پسند کر لیا۔ اماں ابا کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی تھی۔ ریشما بھی تھوڑی شرما رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ اس کی ہنسی ابھی بچپن کی معصومیت لیے ہوئے تھی۔ میں نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا، مگر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خلش جاگ اٹھی کہ اب تو میری سب بہنیں اپنے گھر کی ہو گئی۔ مگر میں پھر بھی خوش تھی کہ میری بہن کا گھر بسنے والا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے دن رات محنت کی تاکہ ریشما کا جہیز تیار کروں۔ اس کے لیے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اماں بار بار کہتی، ندا رہنے دے بیٹی، یہ سب ہم خرید لیں گے، تو تھک جائے گی۔ مگر میں رکی نہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اپنی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لال جوڑے میں بالکل چاند جیسی لگ رہی تھی۔ شادی کے ہنگاموں کے دوران مجھے محسوس ہوا جیسے ایک نوجوان بار بار مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، مگر پھر یہ دیکھا کہ اس کی نظریں مجھ پر ٹھہر جاتی ہیں۔ وہ قد کاٹ میں اونچا اور چہرے پر سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ لباس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے گھرانے کا ہے۔ شادی کے 2 دن بعد اماں نے مجھے بتایا کہ شادی میں آئے ایک لڑکے نے اپنی ماں کو میرے بارے میں کہا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں جسے گاؤں کے سب لوگ ٹھکراتے تھے، کالی اور تھکی ہوئی کہتے تھے، وہ بھلا کیسے کسی کو پسند آ سکتی تھی؟ اماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ بات ابا کو بتائی۔ ابا کی آنکھوں میں بھی خوشی نظر آئی، اور چند دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ اس لڑکے کی ماں مجھ سے باتیں کرنے لگی اور میری حیرت بڑھ گئی جب اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے مجھے خود پسند کیا ہے۔ وہ رنگ یا صورت نہیں بلکہ نیک دل، محنتی اور وفادار بیوی چاہتا ہے، اور یہ سب اسے مجھ میں دکھائی دیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ اماں ابا نے اپنے طور پر ہر طرح سے اس رشتے کی تصدیق کرائی اور ہاں کہہ دی۔ میرا رشتہ اس پردیسی کے ساتھ طے پا گیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف ڈر بھی کہ کیا میں واقعی اس نئے سفر کے قابل ہوں یا نہیں۔ میرے رشتے کی خبر سن کر گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ جو لوگ کل تک مجھے تانے دیتے تھے وہی اب کہنے لگے کہ واہ، ندا کا رشتہ پردیس میں ہوا ہے، قسمت والی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ لوگ کیسے پل میں بدل جاتے ہیں، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی میں کیا کچھ بدلنے والا ہے۔ ہم سب یہ خوش فہمی لیے بیٹھے تھے کہ میرا رشتہ بہترین جگہ ہوا ہے اور میں شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے دبئی جا رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آخرکار میری زندگی کا وہ موڑ آیا جہاں مجھے سکون ملے گا۔ میرا شوہر بہت خوش اخلاق تھا۔ وہ مجھے یقین دلاتا کہ دبئی میں تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے سب خواب پورے ہوں گے۔ میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ جب میں اپنوں سے دور اس کے ساتھ دبئی پہنچی اور نئی زندگی کی شروعات کی تو آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں ہر طرف ایک الگ ہی دنیا تھی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مگر چند دن بعد ہارون نے بڑے پیار سے کہا، ندا میں چاہتا ہوں تمہاری تھکن اور کمزوری سب دور ہو جائے، اس لیے میں تمہیں بہترین ڈاکٹروں کو دکھاؤں گا تاکہ تم جلدی صحت مند اور تر و تازہ لگو۔ میں نے حیرت سے کہا، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، بس محنت کی وجہ سے چہرہ بجھ گیا ہے، یہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ ہنس کے کہنے لگا، یہاں پردیس میں سب ممکن ہے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی دنیا کی حسین خوبصورت ترین عورت لگے۔ میں نے شرما کے سر جھکا لیا۔ کچھ دن بعد وہ مجھے ایک بڑے کلینک میں لے گیا۔ سب کچھ نیا اور عجیب تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ جب ڈاکٹر کمرے میں آیا تو وہ ایک مرد تھا۔ اس نے مجھ پر عجیب نظریں ڈالی، پھر ہارون سے کچھ کہا اور وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر نے قریب آ کر میرا چہرہ اور آنکھیں دیکھی۔ اس کے ہاتھ بار بار میری جلد پر پھسل رہے تھے۔
اور میں سکڑ گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ سکون سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اسے ایک لفافہ دے رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو ہارون نے کہا یہ کچھ ٹیسٹ ہیں۔ میں اس کی بات پر مطمئن ہو گئی۔ چند دن بعد وہ مجھے پھر کلینک لے گیا۔ اس دن وہاں 2 ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے بھی بار بار مجھے ہاتھ لگایا، کبھی چہرے پر، کبھی گردن پر، کبھی بال پیچھے ہٹا کر پیچھے کی طرف دیکھتے۔ اس بار میں خاموش نہ رہ سکی۔ گھر آ کر میں نے غصے سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیوں ہر بار ایسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو جو مجھے ہاتھ لگاتے ہیں؟ یہ علاج ہے یا کچھ اور؟ اس لمحے ہارون کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر پھر مسکرا کے کہنے لگا ندا، تم عورتیں ہر بات کو غلط سمجھ لیتی ہو۔ ان کا طریقہ ہے، وہ چیک اپ کرتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر رپورٹس دیتے ہیں۔ تم بس سکون سے رہو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کی بات مانوں، مگر نہ جانے اس کے لہجے کی اپنائیت نے مجھے مجبور کر دیا کہ اعتبار کر بیٹھوں۔ اگلے دن جب وہ مجھے دوبارہ کلینک لے گیا تو وہاں 2 نہیں 4 آدمی تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب تاثرات تھے۔ وہ مجھے ایک ساتھ ہاتھ لگا رہے تھے، کوئی چہرہ چھوتا، کوئی ہونٹ، کوئی گردن۔ اس لمحے میرا دل چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ہارون کو دیکھ کر ایک بار پھر سب برداشت کر گئی۔ مگر اس رات بستر پر لیٹی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے کانوں میں گاؤں کی عورتوں کے تانے گونج رہے تھے کہ کالی لڑکی ہے، کوئی نہیں لے گا اسے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ سب ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میری قسمت میں عزت نہیں، بس آزمائشی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر میں نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ اور ہر دوسرے دن ہارون مجھے لے جاتا۔ مختلف مرد، ڈاکٹر، مختلف بہانے اور ہر بار وہی کہانی۔ وہ مجھے چھوتے، جانچ کرتے اور پھر ہارون کی جیب میں کچھ ڈال دیتے۔ تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ ڈاکٹر واقعی میرے ٹیسٹ لکھتے ہیں تو میرا کوئی ٹیسٹ کروایا کیوں نہیں گیا؟ ایک دن جب ہم کلینک سے واپس آئے تو ہارون اپنا کوٹ کمرے میں ہی بھول گیا۔ میں نے جلدی سے اس کی جیب سے وہ لفافہ نکالا جو اس دن اسے ڈاکٹر نے دیا تھا۔ وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں تو کھرے کھرے نوٹ تھے۔ میں اندر ہی اندر مرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنی مرضی کے بنا بیچ دی گئی تھی۔ جب میں روز روز کے اس ڈرامے سے تنگ آ گئی تو میں نے ایک دن ہمت کر کے ہارون سے کہا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم نے مجھے بیچ ڈالا ہے، کیونکہ یہ علاج نہیں ہے بلکہ سودا ہے۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور بولا اپنی عقل سے زیادہ مت سوچو، پردیس میں سب ایسے ہی چلتا ہے۔ میں تمہیں سکھانے آیا ہوں کہ دنیا کو کیسے جینا ہے۔ اگلے دن ہی اس نے کہا کہ میری سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموش کھڑی تھی، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور لب سے لہجے کانپ رہے تھے۔ میں انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی، مگر جیسے ہی کمرہ خالی ہوا اسی دوران ایک نرس اندر آئی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی مجھے تم جیسی عورتوں پر ترس آتا ہے۔ میں کانپتی آواز میں بولی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تم سمجھتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں علاج کے لیے یہاں لاتا ہے؟ یہاں تمہارا علاج نہیں ہوتا بلکہ تمہارا سودا ہوتا ہے۔ میرے قدم ڈگمگا گئے اور میں کرسی پر گر گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ جو ہارون مجھ سے محبت کرتا تھا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ نرس نے کہا تم جیسی سادہ عورتوں کی یہی غلطی ہے کہ تم اپنے شوہروں پر اندھا اعتبار کرتی ہو۔ سن لو، وہ تمہارا شوہر ہی ہے جو تمہیں بیچتا ہے اور بدلے میں نوٹ جیب میں ڈالتا ہے، مگر تم یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے آہستگی سے موبائل جیب سے نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، مگر میں نے موبائل پکڑ لیا۔ اسکرین پر جیسے ہی ویڈیو چلی تو میری سانسیں رک گئی۔ وہاں ویڈیو میں ہی تھی۔ میرے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ 4 مرد مجھے چھو رہے تھے، ہنس رہے تھے اور میرا شوہر ہارون وہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب میں کمرے سے نکلی تو وہ چاروں ڈاکٹر ہارون کو گلے سے لگا رہے تھے اور پیسے دے رہے تھے۔ میری چیخ گلے میں اٹک گئی، آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ یہ سب حقیقت ہے؟ میں نے نرس سے روتے ہوئے کہا میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگی بہت سی عورتیں ہیں جو اس انجام کو سہتی ہیں، کوئی چیختی نہیں، کیونکہ پردیس میں عورت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ تم بھی چاہو تو خاموش رہ سکتی ہو، یہ ہمت کر کے لڑ سکتی ہو، کیونکہ تمہارا نام نہاد شوہر چند دنوں میں تمہیں سرجری کے بہانے اس کلینک میں چھوڑ دے گا اور ڈاکٹروں سے بڑی رقم لے گا۔ وہ چاروں تمہارے ساتھ برا کریں گی اور تمہارے جسم کے حصے بیچ کر فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں شک میں تھی کہ یہ نرس میری مدد کیوں کر رہی ہے، مگر اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم میرے یقین نہیں کرو گی، بہت کم لڑکیاں مانتی ہیں، میرا مقصد صرف تمہاری مدد کرنا ہے، اب آگے تمہاری مرضی۔ نرس کی بات سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، مگر دل میں ایک یقین جاگا کہ یہی سچ ہے، کیونکہ شک تو مجھے پہلے ہی تھا۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں اس پر بھروسہ کر لوں
اور پھر نرس کی مدد سے بڑی مشکل سے کلینک سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں ایک شیلٹر ہوم میں چھپ گئی اور وہاں سے میں نے ریشما کو رابطہ کیا اور اسے منع کیا کہ اپنے شوہر کو کچھ نہ بتائے بلکہ مجھے کسی طرح واپس بلائے۔ ریشما میری بات سن کر حیران رہ گئی، مگر جب واپس آ کر میں نے اسے سب کچھ بتایا تو اس نے جاننے والوں کی مدد سے ہارون کے بارے میں تحقیقات کی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ہارون سمگلنگ کرتا تھا، اور وہ بھی انسانوں کی۔ میں زمین میں دھنس جانا چاہتی تھی کیونکہ برسوں بعد آئی خوشی بھی زہر بن گئی، لیکن شکر تھا کہ میری جان بچ گئی۔ ریشما نے میری بہت مدد کی اور میں ہارون سے خلا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس کا پورا خاندان ہی 2 نمبر کاموں میں ملوث تھا، اور میں اور کوئی نہیں بلکہ کہ اس کی 5ویں بیوی تھی جس کا سودا وہ کرنے والا تھا۔ مگر بھلا ہو اس نرس کا جس نے میری مدد کی۔ اماں ابا کو جب سب پتہ چلا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے، مگر میری بہنوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا، میری قربانیوں کا صلہ لوٹایا۔ انہوں نے مجھے ہمت دی، حوصلہ دیا، اور آج میں نادر کی بیوی ہوں جو ریشما کا دیور ہے۔ اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ نادر میرا احترام کرتا، مجھ سے محبت کرتا، اور سب سے بڑھ کر مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ میرا سودا نہیں کرے گا۔ ایک لمبی آزمائشوں بھری زندگی گزارنے کے بعد اب میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ یہ کہانی دیکھنے والے ہر دل کے لیے ایک گہرا سبق ہے کہ رنگ روپ اور دولت نہیں بلکہ انسان کا کردار اور نیت ہی اصل پہچان ہے۔ دنیا والے لمحوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمت اور صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور جب لگے کہ سب راستے بند ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت، ان کی قربانیوں اور ان کے وجود کی قدر کریں، کیونکہ اصل حسن انسان کے کردار میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سبق دوسروں تک بھی پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم ہماری حوصلہ افزائی ہے اور دوسروں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔